قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اور جان یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ارشدنا الی الدعاء للسلف الصالح بقولہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى الذي قال لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ وعلى آلہ الذین صح اجماعهم من طرق کثیرہ علی تعظیم الصحابہ۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سرمایہ اسلاف کی ہم 2 ایپیسوڈز پہلے بھی کر چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ای پی نمبر 3 اور دوسری ای پی نمبر 30۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آج اس سلسلے کی تیسری ایپیسوڈ ہے، یعنی اس سیریز کا یہ تیسرا پارٹ آپ سمجھ لیں۔ وہ پارٹ 1 ہو گیا، دوسرا پارٹ 2 اور یہ پارٹ 3 ہے اس کا۔ تو ہم نے جو پہلی ای پی تھی جو کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس کے اندر 18 کتابوں کا ذکر کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسلاف کی، قدیم بزرگوں کی لکھی ہوئی 18 کتابوں کا۔ دوسرے پارٹ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا ایک اور اس کتاب کا کہ جو 18 کے علاوہ تھی، یعنی 19 کتابوں کا ٹوٹل ہم تذکرہ کر چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، جو بزرگان دین نے لکھی ہیں، مستقل انہی کی سیرت پر، ان کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کر چکے۔ جو حضرات اس کی تفصیلات جاننا چاہیں تو وہ ہمارے ویب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ARYQ TV کا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جا کے سرمایہ اسلاف کی پلے لسٹ میں آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب آج ہم جو گفتگو کریں گے، آج ہم کریں گے سیدنا امام دارقطنی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے، اس کا وہ حصہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل بیت اطہار کے اقوال ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب لکھی ہے حافظ ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی رحمہ اللہ، متوفہ 385 سنہ ہجریہ نے، اور آپ کی اس کتاب کا نام ہے فضائل الصحابہ و مناقبہم وقول بعضہم فی بعض صلوات اللہ علیہم۔ نام یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی تعریف و توصیف، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو اقوال ہیں، جو ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں، یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں ایک دوسرے کی تعریف و توصیف کی ہے، جو ستائشی کلمات ہیں، ان کا بیان ہے۔ صلوات اللہ علیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ کتاب حافظ دارقطنی رحمہ اللہ کی ہے۔ حافظ دارقطنی کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ کر چکے ہیں، ای پی نمبر 45۔ تو جو حافظ دارقطنی رحمہ اللہ کے بارے میں معلومات جاننا چاہیں، ان کے حالات جاننا چاہیں، یا ان کے لٹریری ورک کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں، تو وہ اس ایپیسوڈ کی طرف رجوع کریں جس میں ہم نے ان کے بارے میں گفتگو کیا۔ پرومیننٹ اسکالر تھے اور مایہ ناز محدث تھے، علم حدیث میں بالخصوص۔ ویسے تو باقی علوم پر بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا، لیکن جو ہے وہ علم القراءہ اور بالخصوص علم حدیث میں آپ کا طوطی بولتا ہے، اور آپ کو علل الحدیث کا جو فن ہے اس کے اندر تو آپ کو خاتمۃ المحدثین قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ حافظ دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ کتاب پوری کی پوری ہمیں دستیاب نہیں ہو سکی، کتاب مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ اس کتاب کا صرف جو 11واں جز ہے، 11ویں جز کا ایک مخصوص حصہ قطعہ جو شیخین کریمین کے فضائل کے بارے میں ہے، وہ دستیاب ہے، وہ چھپا ہوا ہے، مطبوع بھی ہے اور مخطوط بھی ہے، اس کا مینوسکرپٹ بھی موجود ہے اور وہ چھپا ہوا بھی ہے، پبلشڈ بھی ہے، اور وہی ہماری میز کی زینت ہے اس وقت۔ باقی کتاب جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ ہاں، اس کے صرف ایک جزء تاسع کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں جس کا ذکر کیا ہے، جزء تاسع 9ویں جز کا۔ اسی طرح جو ہے وہ الوادی عاشی نے اپنے برنامج کے اندر بھی ذکر کیا ہے 9ویں جز کا،
بقیہ کتاب کے بارے میں تفصیلات بھی معلوم نہیں، اور وہ مرور زمانہ کی نظر ہو گئی، کتاب حوادث زمانہ کی نظر ہو گئی، مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ جو کتاب ہمیں دستیاب ہے 11ویں جز کا، اس کے اندر حافظ دارقطنی رحمہ اللہ نے 84 روایات بیان کی ہیں ٹوٹل، کل 84 روایات ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر اہل بیت اطہار نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کی ہے، وہ حصہ ہے۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے دونوں طرح کے اقوال ذکر کیے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو اہل بیت اطہار کی تعریف کی ہے وہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اہل بیت اطہار نے جو صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کی ہے وہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور جو بعض صحابہ نے دیگر بعض صحابہ کی تعریف کی ہے وہ بھی آپ نے ذکر کی ہے۔ تو اس کا جو کانٹینٹ ہے چونکہ اس طرح کا ہے، اسی وجہ سے اس کے کانٹینٹ کے متعلق اشارہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ دمشقی نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا کہ یہ ثناء الصحابہ علی القرابہ و ثناء القرابہ علی الصحابہ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کا صحابہ کرام کی تعریف کرنا۔ تو یہ اس کا اصل نام تو نہیں ہے، اصل نام تو وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، فضائل الصحابہ و مناقبہم وقول بعضہم فی بعض، لیکن چونکہ اس کا کانٹینٹ اس طرح کا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کا ایک وصفی نام جو ہے وہ ابن تیمیہ دمشقی نے اس طرح ذکر کیا، اور اس نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو حصہ ہمیں موصول ہوا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، جو چھپا ہوا ہے، مطبوعہ ہے، اس حصے کو یوں بھی کہا جاتا ہے ثناء القرابہ علی الصحابہ، اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کرنا۔ پھر اس میں سے جو حصہ ہمیں پہنچا ہے، دستیاب ہے، اس میں جو 84 روایات حافظ دارقطنی نے نقل کی ہیں، اس میں سے 19 روایات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہیں، جو سیدنا فاروق اعظم کی تعریف و توصیف پر مبنی ہیں۔ جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی کے اقوال ہیں وہ کتاب ہم تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اس کی تلافی ہو جاتی ہے اس طرح کہ حافظ دارقطنی جو مصنف ہیں، انہی کے ایک شاگرد رشید ہیں ابو طالب محمد بن علی بن فتح بن محمد بن علی حربی، جنہیں اشاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، الاشاری سے وہ معروف ہیں، متوفہ 451 سنہ ہجریہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل ابی بکر الصدیق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حافظ دارقطنی کے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نقل کی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، تو اس کی تلافی یوں ہو جاتی ہے کہ حافظ دارقطنی نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اقوال سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نقل کیے تھے وہ اقوال اس کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچ گئے ہیں، تو جن میں سے کچھ چیدہ کا میں ذکر بھی انشاءاللہ آگے کروں گا۔ پھر آگے جو یہ 84 روایات ہیں، ان کے اندر پہلے 19 روایت مولا علی کی ذکر کر کے، پھر ایک امام باقر رحمہ اللہ کی ہے، پھر ایک ابو حمزہ سیار سے ہے، اس کے بعد پھر آگے حافظ دارقطنی نے عنوان قائم کیا ہے ذکر ما رویہ عن آل ابی طالب اولاد علی فی ابی بکر و عمر، کہ ان مرویات کا ذکر کہ جو ابو طالب کی اولاد سے مروی ہیں اور حضرت مولا علی کی اولاد سے مروی ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بارے میں، یہ عنوان قائم کر کے آگے پھر آپ نے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 84 ہیں، ان میں سے اس عنوان کو قائم کرنے سے پہلے 21 کر چکے تھے، 21 کے بعد بقیہ جو ہے وہ اس کے اندر ہیں۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں اور آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ 6 روایات ان سے نقل کی ہیں آپ نے، اور یہ 6 کی 6 امام باقر نے بیان کی، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، 2 روایتیں آپ نے ان سے لی ہیں۔ پھر امام سجاد، امام زین العابدین جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے 3 روایات لی ہیں، جن میں سے 2 امام باقر نے روایت کی ہیں۔ امام زین العابدین کا ذکر آیا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی پوری ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جو EP نمبر 19 قسط نمبر 19، تو جو ناظرین ان کے حوالے جاننا چاہیں تو سرمایہ اسلاف کی اس ایپیسوڈ کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا ہے امام ابو جعفر محمد بن علی، جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے، امام زین العابدین کے شہزادے۔ امام باقر رحمہ اللہ سے آپ نے 20 روایات نقل کی ہیں، جن میں سے 5 امام جعفر صادق نے ذکر کی ہیں اپنے والد سے۔ پھر جو ہے وہ 5ویں نمبر پر آپ نے وہ روایت نقل کی ہیں امام زید بن علی، امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں امام زید بن علی، ان سے 6 روایات نقل کی ہیں۔ پھر امام زین العابدین ہی کے ایک اور صاحبزادے ہیں حضرت عمر بن علی، ان سے آپ نے 1 روایت نقل کی ہے۔ پھر آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، امام محمد باقر کے، امام جعفر صادق سے آپ نے 15 روایات نقل کی ہیں۔
پھر آپ نے امام حسن مصنع بن حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں امام حسن مصنع، ان سے آپ نے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ پھر آپ نے امام حسن مصنع کے صاحبزادے اور امام حسن مجتبی کے پوتے حضرت ابراہیم بن حسن، ان سے آپ نے 1 روایت نقل کی ہے۔ پھر آپ نے امام حسن مصنع کے دوسرے صاحبزادے امام حسن مجتبی کے پوتے اور امام حسن مصنع کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن، ان سے 5 روایات نقل کی ہیں۔ پھر آپ نے جو عبداللہ بن حسن مصنع ہیں، ان کے جو صاحبزادے تھے محمد بن عبداللہ بن حسن مصنع جو نفس زکیہ کے لقب سے ملقب ہیں، ان کی آپ نے 1 روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن حسن سے 5 روایات لائے ہیں اور محمد بن عبداللہ بن حسن مصنع نفس زکیہ، ان سے 1 روایت آپ لے کر آئے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ حسن بن محمد بن حنفیہ بن حنفیہ کے جو بیٹے ہیں حسن، ان سے بھی آپ 1 روایت نقل کر کے لائے ہیں۔ تو یعنی یہ 84 روایات کے اندر جو روایات مولا علی سے ان کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا، جو دیگر ائمہ اہل بیت سے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ ان روایات کے اندر کچھ روایات وہ ہیں جو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں ہیں، کچھ روایات وہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین دونوں کے بارے میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ہیں۔ لیکن اکثر روایات وہ ہیں کہ جو شیخین یعنی دونوں کے بارے میں، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ روایات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں۔ اب میں ان جو روایات ہیں، ویسے جو رسالہ ہے یہ سارے کا سارا مختصر سا رسالہ ہے جو چھپی صورت میں موجود ہے، سارا رسالہ جمیلہ، رشیقہ، انیکا، نفیسہ، جس نام سے تعبیر کریں، جس وصف سے تعبیر کریں، اس وصف سے تعبیر کرنے کے لائق ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر، یہ رسالہ پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان باہم شیر و شکر تھے اور ایک دوسرے کے لیے کھلے دل کے حامل تھے، کشادہ قلب تھے، آپس میں تعلق مثالی تھا، پیار محبت والا تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی تعریف و توصیف میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ ریناؤنڈ یہ بک ہے اور اسکالر بھی جو رائٹر ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ تو اس میں سے میں کچھ روایتیں چیدہ کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس میں سے کچھ روایتیں ذکر کرتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انی لاستحیی من ربی ان اخالف ابا بکر، کہ میں ضرور حیا کرتا ہوں اپنے رب سے اس بات سے کہ میں ابو بکر کی مخالفت کروں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے ہیں اور خلیفہ اول ہیں، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے، اپنے رب سے حیا کرتا ہوں اس بات میں کہ ان کی مخالفت کروں۔ یعنی گویا ان کی مخالفت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کے مترادف ہے۔ تو چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو منتخب کیا ہے، اللہ کے رسول کے سب سے پیارے اس امت کے اندر سب سے افضل ہیں، تو اس لیے ان کی مخالفت سے میں اپنے رب کی حیا کرتا ہوں، ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ دوسرے موقع پر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرما رکھا ہے، آپ ہی کا فرمان ہے، بڑا ہی مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا خیر ھذہ الامہ بعد نبیھا ابو بکر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بڑھ کر جو سب سے بہترین ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ایک مقام پر تو آپ نے انکسار کا اظہار کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ حل انا الا حسنہ من حسنات ابی بکر، کہ میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم دونوں کے لیے بہت عمدہ کلمات کہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی اگر مجھے ان سے آگے بڑھائے گا اور مجھے پتہ چلے گا تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، یعنی جو تہمت لگانے والے کی سزا ہے وہ سزا میں اس کو دوں گا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں جو کلمات ہیں، جو فرامین ہیں وہ ہیں۔ اب میں دیگر اہل بیت سے جو فرامین ہیں کچھ ان کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، تو آپ نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو مرتبہ ان کا آج ہے، یعنی جیسے سرکار علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرمائے ہیں، تو یہی مرتبہ ان کا حقیقت میں ہے کہ یہ ساری زندگی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے قریب رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، تو سیدنا رسول اللہ کے سب سے قریب یہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے امام زین العابدین سے حضرت ابوبکر کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابوبکر نے کے بارے میں جب پوچھا تو امام زین العابدین نے آگے سے پوچھا کیا تم صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا کہ انہیں صدیق کہا ہے ان لوگوں نے جو تم سے بھی بہتر ہیں اور مجھ سے بھی بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین رضی اللہ عنہم، انصار رضی اللہ عنہم۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہ کہے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہ کرے، اس کی بات کو سچا نہ کرے، یہ امام زین العابدین نے فرمایا۔ اور اسی طرح امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ان کو صدیق نہ کہے حضرت ابوبکر کو تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے۔ اور امام جعفر صادق جو ہیں
امام باقر کے شہزادے وہ تو باقاعدہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر نے 2 دفعہ جنا ہے، ولدنی مرتین، 2 مرتبہ انہوں نے مجھے جنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو ان کی والدہ تھیں حضرت ام فروا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی تھیں، ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق۔ اور پھر ام فروا کی والدہ یعنی امام جعفر صادق کی نانی، وہ ہیں حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے 2 رشتے بنے ہیں آپ کے سیدنا صدیق اکبر سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر آپ کے نانا بنتے ہیں، آپ کے جد بنتے ہیں، 2 اعتبار سے نانا بنتے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی، نانی کی طرف سے بھی۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو انہوں نے 2 مرتبہ جانا ہے، یعنی میرے تو وہ 2 مرتبہ نانا ہیں، تو میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں، ان کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اور بارہا امام جعفر صادق اور امام باقر، ان دونوں بزرگوں سے جو اقوال مروی ہیں ان کے اندر تو کئی جگہوں پر یہ تصریحات موجود ہیں کہ وہ ان کی جب تعریف کرتے ہیں تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے برات کرنا مولا علی سے برات کرنے کی طرح ہے، اور پھر جو ان سے برات کرے گا تو اللہ اس سے برات کرے گا۔ یعنی جو صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے برات کرے تو مولا علی بھی ناراض ہوں گے، اور جب سیدنا صدیق اکبر بھی ناراض ہیں، حضرت مولا علی بھی ناراض ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ناراض ہیں، تو یقیناً جناب رسول اللہ علیہ السلام بھی ناراض ہوں گے، اور جب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہوگا۔ تو یہ تو جگہ جگہ جو ہے لوگوں کو تلقین کرتے رہے، ان کے بارے میں خود تعریفی کلمات بھی کہتے رہے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے بھی رہے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی نے ان کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بھئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے وہ تقیتاً کہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے مصلحت، ظاہری مصلحت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا اگر ایسی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہو، یعنی یہ سمجھایا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم ظاہری مصلحت کی خاطر جھوٹ بولیں، ہم سچی بات کرتے ہیں، ہم سیدنا رسول علیہ السلام کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، سچی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ امام جعفر صادق سے بھی منقول ہے، امام باقر سے بھی منقول ہے، اور جو باقی جو دیگر بزرگ ہیں امام زید بن علی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر سے برات کرنا یہ مولا علی سے برات کرنے کے مترادف ہے۔ تو اور بھی بزرگوں کے اقوال ہے۔ پھر جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، حضرت عبداللہ بن جعفر، وہ صحابی رسول بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سب سے بڑھ کر ہم پہ رحم کرنے والے، سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والے، سب سے بڑھ کر ہم پہ شفقت کرنے والے، اور فرمایا وہ والی تھے اور نعم الوالی، اور وہ بہت ہی عمدہ حکمران تھے، یعنی انہوں نے ان کی حکمرانی کی بھی تعریف کی، ان کی رحم دلی کی بھی تعریف کی، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے تو بکر صدیق کی محبت تھی اس کی بھی تعریف کی۔ اور یہ بات جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور امام باقر نے بھی بیان کی ہے، اور امام زید بن علی نے بھی بیان کی۔ ان تینوں ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ سیدنا ابوبکر کی جو آل ہے، کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر کی آل کو آل محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق باہمی ایسا ہے پیار محبت کا، اور اتنے وہ قریب تھے، اتنے کلوز تھے، اتنے فرینک تھے کہ ان کی آل کو بھی آل محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ امام باقر جو اہل بیت کے امام ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ امام جعفر صادق جو اہل بیت کے امام ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ امام زید بن علی جو اہل بیت کے امام ہیں۔ اور بتا بھی کس کے لیے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام مرتبہ ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسا تھا۔ سب سے بڑھ کر سیدنا رسول اللہ ان سے پیار کرتے تھے، ان سے، اور باقاعدہ آپ سے پوچھا بھی گیا تھا، عمر بن عاص نے جب پوچھا ہے آپ سے کہ آپ سب سے بڑھ کر آپ کو احب کون ہے، سب سے بڑھ کر پسند کون ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ من الرجال، میں مردوں کا پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے جواب میں فرمایا ابوہا، یعنی حضرت عائشہ کے والد، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اللہ کے رسول چونکہ ان سے پیار کرتے تھے تو اللہ کے رسول کے گھر والے جو اہل بیت ہیں یہ سارے بھی سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے جو دیگر اصحاب ہیں وہ بھی سارے حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ایمان والے حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے ہیں، اور یہ وہ جزا ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو امام زید بن علی نے کہا کہ حضرت ابوبکر امام الشاکرین تھے، شکر کرنے والوں کے امام تھے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے
کرنے والوں کو، تو اللہ نے انہیں یہ جزا دی کہ اس دنیا میں اللہ نے انہیں خلافت بھی دی، اللہ کے رسول کا قرب بھی عطا فرمایا، اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمایا، مزار میں بھی عطا فرمایا، اور مسلمانوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے راسخ فرما دی ہے، یہ اللہ نے انہیں ان کے شکر کی جزا عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور سچا عشق رسول علیہ السلام عطا فرمائے، جو حضرت ابوبکر صدیق کا عشق رسول تھا اس میں سے اللہ ہمیں ذرہ چھینٹا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جان ہے